السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ کا استقبال ہے ہمارے اس یوٹیوب چینل لرن وتھ صدیق احمد میں۔ آج آپ کے سامنے ہم پیش کرنے والے ہیں آؤ گرامر اردو کے قواعد سیکھیں، اس کورس کا دوسرا سبق۔ چلتے ہیں سبق کی طرف۔ سب سے پہلے اس بات کو آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ کسی بھی زبان کو سیکھنے سے پہلے اس زبان کے حروف تہجی کو جاننا ضروری ہوتا ہے، اور وہی اصل بنیاد ہوتے ہیں جن سے جوڑ کر، جن میں ترتیب وغیرہ دے کر جملے بنائے جاتے ہیں، اور انہی جملوں سے ایک بات کہی جاتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ کسی بھی زبان کی اصل اس زبان کے حروف تہجی ہوئے، اسی طریقے سے اردو زبان کے اصل اس کے حروف تہجی یعنی الف سے لے کر یا تک کے حروف ہیں۔ اس میں سے اگر ایک حرف کو الگ کر دیا جائے تو وہ حرف کہلائے گا، یعنی الف ایک حرف ہے، با ایک حرف ہے، تا ایک حرف ہے۔ لیکن اگر دو حرف تین حرف جمع ہو جائیں تو اسے حروف کہا جائے گا۔ الف با تا یہ تین حروف جمع ہو گئے تو اس پر حروف کا اطلاق ہوا۔ پتہ چلا کہ واحد حرف ہے اور اس کی جمع حروف ہے۔ واحد کہتے ہیں ایسی چیز کو جس سے کسی ایک چیز کا، کسی ایک شخص کا پتہ چلے۔ جمع کہتے ہیں کسی ایسے جملے کو، ایسی چیز کو جس سے دو یا اس سے زائد افراد کا یا چیزوں کا پتہ چلے۔ لفظ، بہت سے حروف تہجی مل کر ایک لفظ بنتے ہیں، ایک لفظ بنتا ہے، اور چند الفاظ کو جوڑ کر ایک جملہ بنتا ہے۔ جیسے اب یہ ایک لفظ ہے، جب ایک لفظ ہے، کب یہ ایک لفظ ہے۔ لیکن اس میں مزید اور الفاظ شامل کیا جائے، کب آؤ گے، کب جاؤ گے، اب جا رہے ہو، تو یہ سب ایک جملہ بن گیا۔ اب لفظ کی دو قسمیں ہیں، کلمہ اور محمل۔ کلمہ وہ منفرد لفظ ہے، یعنی وہ اکیلا لفظ ہے جس کے کچھ معنی ہو، یعنی حروف کے ایسے مجموعے کو کلمہ کہا جاتا ہے جس سے کسی بات کا مطلب پوری طرح سمجھ میں آئے۔ کلمہ وہ منفرد یعنی اکیلا لفظ ہے جس کے کچھ معنی ہو، اور حروف کے ایک ایسے مجموعے کو کہا جاتا ہے جس سے کسی بات کا مطلب پوری طرح سمجھ میں آئے۔ جیسے حامد ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہے، تو اس سے حامد کا، اس کے ماں باپ کا ایک اکلوتا بیٹا ہونا سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی اکیلی اولاد ہے۔ اسی طریقے سے آپ ایک مدرسے میں مدرس ہیں، تو اس سے اس لفظ، اس پورے جملے سے، اس پورے کلمے سے سامنے والے کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ آپ کسی مدرسے میں پڑھاتے ہیں۔ محمل الفاظ کے ایسے مجموعے کو کہا جاتا ہے جس کے کچھ معنی نہ ہو۔ محمل الفاظ کے ایسے مجموعے کو کہا جاتا ہے جس کے کچھ معنی نہ ہو۔ جیسے کھانا وانا کھایا ہوگا، تو اس میں کھانا کے بعد جو وانا کا لفظ لایا گیا یہ ایک بیکار سا لفظ ہے، اس کا کوئی معنی، کوئی مطلب نہیں۔ تو اس پورے جملے کا صرف مطلب یہی ہوگا کہ آپ نے کھانا کھایا ہوگا، کیوں، اور وانا اس میں زائد ہو گیا، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی اس کا معنی نہیں ہے، تو وہ محمل ہوگا۔ دوسری مثال ہے آپ نے پانی وانی پیا ہوگا، تو اس پورے جملے سے ایک بات سمجھ میں آئی کہ آپ نے پانی پیا ہوگا، لیکن وانی کا جو لفظ لایا گیا ہے یہ ایک محمل ہے جس کا کوئی معنی نہیں، جس کے کوئی مفہوم نہیں۔ اسی طرح لفظ کی دوسری تقسیم میں مفرد اور مرکب آتا ہے۔ مفرد اس کو کہتے ہیں جو اکیلا ایک ہو اور اس سے ایک ہی لفظ ہو، اس سے کچھ معنی مطلب مراد لیا جا رہا ہو۔ جیسے زید یہ ایک مفرد ہے، لیکن زید کھڑا ہے، تو کھڑا کا لفظ اس میں جڑ گیا، دو جملے جڑ گئے تو اسے مرکب کہیں گے۔ تو گویا پتہ چلا مفرد وہ ہے جس میں کوئی ایک اکیلا ایک چیز کو بیان کیا جائے یا ایک نام پیش کیا جائے۔
لیکن مرکب وہ ہے جس میں دو یا اس سے زائد جو الفاظ کو جوڑ کر ایک بات کہی جائے۔ اب مرکب میں بھی دو قسمیں آتی ہے، مرکب مفید اور مرکب غیر مفید۔ یعنی کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں، کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن سے کسی کو بات پورے طور پر سمجھ میں نہیں آتی، تو اس کو مرکب غیر مفید کہا جاتا ہے۔ لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جن سے پوری بات سمجھ میں آتی ہے، تو اس کو مرکب مفید کہا جاتا ہے۔ آئیے اس کو مثال سے سمجھتے ہیں۔ جیسے مرکب مفید کی مثال کہ زید ایک محنتی طالب علم ہے، زید ایک محنتی طالب علم ہے، یہ مرکب مفید کی مثال ہو گئی، جس سے ایک زید کا محنتی ہونا سمجھ میں آ رہا ہے۔ لیکن مرکب غیر مفید کی مثال زید محنتی، تو دو جملے جمع ہو گئے، زید محنتی، اب آگے کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ مرکب غیر مفید جو ہے اس سے ایسے مرکب کو کہتے ہیں، ایسے دو لفظ دو جملوں کو کہتے ہیں جس سے بات مکمل سمجھ میں نہ آئے، اور مرکب مفید ایسے جملے ایسے دو جملوں کو کہتے ہیں جس سے بات سمجھ میں آ جائے۔ بس آگے اسباق جو ہے پیش کیے جائیں گے، اس کے بعد کلمہ اور اس کے اقسام، کلمہ کی بحث تو ہو چکی، اب کلمہ کے اقسام مزید ترتیب وار تفصیل سے پیش کیے جائیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو سبق سمجھ میں آیا ہوگا اور آپ اس کا اجرا کریں گے۔ اردو پڑھتے وقت اس کو آپ ذہن میں رکھ کر پڑھیں گے اور اس کو سامنے رکھ کر جملے وغیرہ بنانے کی مشق کریں گے تو آپ کو یہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز پر آپ مطلع ہو سکے، اور کمنٹ کے تھرو اگر آپ اپنی رائے پیش کرنا چاہیں تو آپ رائے پیش کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔